السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 1 ذو الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے کیا۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا اور اس کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہد کا شربت تقسیم کیا۔ ان کا نکاح کیسے ہوا؟ مولانا طارق جمیل اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن بی بی فاطمہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ سب سے پہلے بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا، اے علی، آپ حضور کی خدمت میں پیش ہوں، امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں گے۔ حضرت علی نے کہا، مجھے کیسے؟ میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کو دیکھ کر ہی خاموش ہو گئے۔ نبی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ علی کیسے آنا ہوا؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ جی ہاں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انشاءاللہ۔ جب حضرت علی واپس لوٹے تو صحابی عبدالرحمن بن عوف نے پوچھا، کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو علی نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے؟ تو صحابی نے کہا، آپ یہ تو بتائیے کہ نبی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ کہنے لگے، علی، آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے سوال کیا، فاطمہ کیا کہتی ہو؟ علی کا رشتہ آیا ہے، کہا قبول کر لیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی بابا، جبکہ اللہ کی طرف سے جبریل وحی لے آئے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی مرضی کے بنا ان کا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ نے ہاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کرو۔ ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا، اے علی، 500 درہم مہر کے عوض آپ فاطمہ بنت محمد کو قبول کرتے ہو؟ یوں ان کا نکاح انجام پایا۔ نکاح کے بعد روایات میں کہا جاتا ہے کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد ان کی رخصتی بھی بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ولیمے کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا، چھوہارے، گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا، میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے، تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب
خود کی کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی شیر خدا حضرت علی سے کر دی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔